السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ کیا ہے اور صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اور جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کے بڑے بڑے فوائد و منافع ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے زمین کو پہاڑوں کے سہارے ٹھہرا دیا، روک دیا۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے زمین کو پہاڑوں کے سہارے ٹھہرا دیا تو بڑا تعجب کیا اور حیرانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، کیا ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تیری مخلوق میں کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور وہ لوہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے پھر عرض کیا ہے، پروردگار عالم، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتا ہے، وہ آگ ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آگ سے زیادہ طاقتور چیز مخلوق کے اندر کیا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ اور جب فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، پانی سے زیادہ طاقتور چیز کیا مخلوق میں کوئی ہے؟ تو اللہ رب العزت وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہوا ہے۔ فرشتے جب سنتے ہیں تو پھر حیرانی سے پوچھتے ہیں، مولا، کیا ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہاں، ابن آدم اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ دے اور دوسرے ہاتھ سے چھپائے۔ مطلب اگر کوئی بندہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے تو اس کا وہ صدقہ کرنا، وہ صدقہ دینا، پہاڑ، آگ، لوہا، پانی، ہوا، ان تمام طاقتور چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ صدقے کی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کسی مسلمان ننگے بندے کو، ننگے شخص کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ رب العزت جنت کا اسے ہرا لباس پہنائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بھوکے مسلمان کی مدد کرے اور اسے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی پیاس بجھا دی اور پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر جنتی شربت خاص پلائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اور ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بندے نے کسی غریب اور کسی پریشان بندے کی مدد کر دی، کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے، اس کے جسم پہ جب تک وہ کپڑا رہے گا اور اگر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم پہ رہے گا تب تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں وہ کپڑا پہنانے والا شخص رہے گا، یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی صدقے کی فضیلت۔ اب اچھا، صدقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اب کسی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ صدقہ کس طریقے سے کرے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس حدیث کو سنے اور سمجھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے سامنے محبت اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے مسکرا دیا تو اس کا یہ صدقہ کرنے کا حکم میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی اندھے کی مدد کر دی تو یہ صدقہ ہے۔ کسی نے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھا دیا، راستہ دکھوا دیا یا لا دیا راستے پہ، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر کو ہٹانا، کانٹے کو ہٹانا یا ہڈی کو ہٹانا، یہ سب صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کام کرنے سے صدقے کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجیے، صدقہ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ السلام علیکم۔